بادشاہ یہ چاہ رہا تھا کہ فقیر ہے، غریب ہے، یہ آئے مجھ سے آ کر مدد مانگے، میں اشرفیاں بانٹ رہا ہوں، یہ آ کر اپنے دل کا مجھ سے حال بتائے اور میں اس کی مدد کروں۔ بادشاہ یہ چاہ رہا تھا۔ فقیر کو بلایا، اے فقیر یہاں آ، اور کہنے لگا ایک بات تو بتا، تو مجھے کافی دیر سے اگنور کر رہا ہے، کیا تجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا السلام علیکم۔ بادشاہ تھا، اس بادشاہ کی ایک عادت تھی، وہ لوگوں کی خوب مدد کیا کرتا تھا، وہ اپنے دربار سے لوگوں کو خوب مال بانٹا کرتا تھا، غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو اس کے دربار سے کچھ نہ کچھ لے کر نہیں لوٹتا تھا۔ جو بھی اس کے دربار میں آ جایا کرتا تھا وہ اس کو کچھ نہ کچھ اشرفیاں، مال دولت ضرور دیا کرتا تھا۔ لیکن اس بادشاہ کی ایک اور عادت بھی تھی، یہ جتنا دیا کرتا تھا یہ اتنے سے بھی زیادہ لوگوں کو بتایا کرتا تھا کہ میں لوگوں کی اتنی مدد کیا کرتا ہوں، میں لوگوں کی اتنی مدد کیا کرتا ہوں، آج میں نے فلانے کو اشرفیاں دے دی، آج میں نے یہ کر دیا، آج میں نے وہ کر دیا۔ اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ مانتا تھا اس بات کا کہ میں لوگوں کو کتنی مدد کرتا ہوں۔ ایک بار کا ایک واقعہ ہوا، یہ بادشاہ ایک دن لوگوں میں اشرفیاں بانٹ رہا تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ دور ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ فقیر بیٹھا ہوا تھا، اس فقیر پر اس کی نظر گئی تو اس فقیر نے اس کو دیکھا، بادشاہ کو، اور بادشاہ نے اس فقیر کو دیکھا۔ جیسے ہی بادشاہ نے فقیر کو دیکھا، فقیر نے نظر پھیر لی۔ بادشاہ نے سوچا بدنانی کون ہے، عجیب انسان ہے، مجھ کو دیکھ کر اگنور کر دیا۔ لیکن بادشاہ پھر اپنا کام میں لگ گیا اور وزیر اپنا کچھ جو بھی کر رہا تھا اس کام میں لگ گیا۔ فقیر اپنا کام کرتا رہا، یہ بادشاہ ادھر اپنا کام کرتا گیا، یہ اشرفیاں بانٹ رہا تھا، بانٹتا گیا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے دوبارہ پھر فقیر کو دیکھا، فقیر نے بادشاہ کو دیکھا، بادشاہ نے فقیر کو دیکھا، اور اس کے بعد پھر فقیر نے بادشاہ کو اگنور کر دیا۔ اب بادشاہ تو یہ چاہ رہا تھا، اس کے دل میں ایک کیفیت طاری ہوئی۔ بادشاہ یہ چاہ رہا تھا کہ فقیر ہے، غریب ہے، یہ آئے مجھ سے آ کر مدد مانگے، میں اشرفیاں بانٹ رہا ہوں، یہ آ کر اپنے دل کا مجھ سے حال بتائے اور میں اس کی مدد کروں۔ بادشاہ یہ چاہ رہا تھا، لیکن وہ فقیر اللہ والے تھے، اللہ کے ولی تھے، وہ اس انسان سے کیوں مانگ لیں؟ بادشاہ سے وہ تو خود اس سے مانگیں گے جو اس کو بھی کھلاتا ہے اور جو پوری دنیا کو کھلاتا ہے، خود اللہ رب العزت سے مانگیں گے۔ لیکن یہ بادشاہ سوچ رہا تھا کہ یہ فقیر اب مجھ سے آ کر کے مانگے۔ دوبارہ تھوڑی دیر بعد پھر بادشاہ نے بانٹنا شروع کر دیا، اپنے کام میں لگ گیا، اور فقیر ادھر اپنے کام میں لگ گیا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد پھر بادشاہ نے فقیر کو دیکھا، فقیر نے بادشاہ کو دیکھا، فقیر نے پھر اگنور کر دیا۔ اب بادشاہ کے دل میں ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بادشاہ نے اس فقیر کو آواز لگا ہی دی۔ فقیر کو بلایا، اے فقیر یہاں آ، اور کہنے لگا ایک بات تو بتا، تو مجھے کافی دیر سے اگنور کر رہا ہے، کیا تجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا تجھے ان اشرفیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا تو غریب نہیں ہے؟ کیا تو مسکین نہیں ہے؟ کیا تو مجبور نہیں ہے؟ فقیر کہنے لگا ہاں میں غریب ہوں، ہاں میں مجبور ہوں، مجھے پیسوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن میں تجھ سے نہیں مانگوں گا۔ جب راجا نے یہ بات سنی تو سن کر دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا، مجھ سے کیوں نہیں مانگے گا؟ میں تو سب کی مدد کرتا ہوں، میں دیکھ کتنی اشرفیاں بانٹ رہا ہوں، دیکھ کتنے لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، میں تجھے بھی دوں گا، تو مجھ سے مانگ، میں تیرا پیٹ بھر دوں گا۔ تو وہ اللہ والا فقیر کہنے لگا تو میرا پیٹ بھرے گا؟ تیری ہے اوقات؟ تو مجھے پیٹ بھر دے گا؟ کہنے لگا ہاں تو مجھ سے مانگ، میں تجھے خوب عطا کروں گا۔ تو وہ فقیر کہنے لگا تو مجھے نہیں دے پائے گا۔ بادشاہ کہنے لگا میں تجھے دوں گا، تو مجھ سے مانگ، تو جو مانگے وہ دوں گا۔ فقیر نے فوراً ہی اپنے برابر ایک آدمی سے کٹورا چھینا اور کہا لا اس کٹورے میں دے دے جو دینا چاہتا ہے۔ فقیر نے جیسے ہی کٹورا آگے کیا، بادشاہ نے ایک ہاتھ اپنے کٹے میں ڈالا جس میں اشرفیاں ہی اشرفیاں تھیں، کٹے میں ہاتھ ڈالا اور اشرفیاں نکالی اور اس کٹوری میں ڈال دی۔ فقیر نے کہا اور لا اس کٹورے کو بھر دے۔ اب اشرفیاں بادشاہ نے اس کٹے سے نکالی اور کٹوری میں ڈالنا شروع کر دی۔ بادشاہ ہاتھ سے اشرفیاں نکالتا سونے کی اور کٹوری میں ڈالتا۔ کٹورے میں آواز تو آتی تھی کہ ہاں کچھ ڈل رہا ہے، کٹوری میں اشرفیاں ڈل رہی ہیں، لیکن وہ اشرفیاں جا کہاں رہی تھی پتہ نہیں چلا۔ یہاں تک کہ دوستو وہ بادشاہ تھک گیا اشرفیاں ڈالتے ڈالتے، وہ اشرفیاں ڈالتا لیکن کٹورا نہیں بھر رہا ہے۔ اس کے بعد کٹوں پہ کٹے خالی ہو گئے، کئی سارے کٹے خالی ہو گئے، لیکن کٹورا نہیں بھر رہا تھا۔ اب بادشاہ نے اپنے وزیروں کو کہا جتنا بھی مال پیسہ، مال و جائیداد، زیور، جتنا بھی اندر محل میں سب لے کر کے آؤ، آج میں اس فقیر کا منہ بھر دوں گا۔
یہاں تک کہ اس کا پورا محل خالی ہو گیا، وہ لاتا اور اس کے کٹورے میں مال ڈالتا لیکن کٹورا نہیں بھر رہا تھا۔ یہاں تک کہ اب آوازیں آنے لگیں کہ بادشاہ مال ختم ہونے لگا ہے، بادشاہ مال ختم ہونے لگا ہے، ہم کیا کریں، ہمارے پاس مال نہیں رہا۔ تو اس بادشاہ نے فوراً ہی فقیر سے معافی مانگی اور فقیر کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، یقین مانو فقیر بابا، میں ایک کا منہ نہیں بھر سکا، میں نے آج تک دنیا میں جتنے لوگوں کی مدد کی ہے وہ سب اللہ کی رضا سے کی تھی، ایک اپنی طرف سے میں ایک آپ کا منہ نہیں بھر سکا، میں زندگی میں کیا کروں گا۔ آپ کا کہنا ٹھیک تھا، میں کسی کا پیٹ نہیں بھر سکتا، سب کا پیٹ بھرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، میں نے تو ایک کا پیٹ نہیں بھر پایا، تو میں ان فقیروں کا پیٹ اور سب کا غریبوں کا پیٹ کیسے بھر دیتا، میں تو آپ کا پیٹ نہیں بھر پایا۔ بے شک اللہ رب العزت جب برکت دیتا ہے تبھی لوگوں کا کام ہوتا ہے، آپ کے اور ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو بھی کرتا ہے اللہ رب العزت کرتا ہے۔